Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to start lecture number 17. Today's topic is Constitutional Developments in Pakistan Part 1. A recap of the previous lecture. The topic for the previous lecture was different rulers from 1947 till 2008. We have discussed Governor Generals of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, Khwaja Nazimuddin, Ghulam Muhammad, Major General Iskandar Mirza, General Muhammad Ayub Khan, General Agha Muhammad Yahya Khan, Zulfikar Ali Bhutto, Fazl Ilahi Chaudhry, General Muhammad Ziaul Haq, Ghulam Ishaq Khan, Wasim Sajjad, Farooq Ahmad Khan Laghari, Wasim Sajjad, Muhammad Rafiq Tarad, General Pervez Musharraf, Muhammad Mian Sumro, Asif Ali Zardari. We have also discussed the Prime Ministers of Pakistan: Liaquat Ali Khan, Khwaja Nazimuddin, Muhammad Ali Bogra, Chaudhry Muhammad Ali, Hussain Shahid Sohrawardi, Ibrahim Ismail Chundrigar, Firoz Khan Noon, Nur al-Amin, Zulfikar Ali Bhutto, Muhammad Khan Junejo, Benazir Bhutto, Nawaz Sharif, Mehraj Khalid, Zafarullah Khan Jamali, Shujaat Hussain, Shaukat Aziz, Sayyid Yusuf Raza Gilani, and Raja Pervez Ashraf. Today's topic is Constitutional Developments in Pakistan. پاکستان میں کس طرح سے آئین بنا اور اس میں اس آئین کے بننے میں اور موجودہ جو آئین اس وقت پاکستان میں نافذ ہے کیا کیا مراحل ہم نے طے کیے، اس پر آج ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ آف دا کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس. ون آف دا موسٹ اپ ہل ٹاسک for the newly created Pakistan was the framing of its comprehensive constitution. Both India and Pakistan at their birth adopted Government of India Act 1935 with essential amendments as the interim constitution. For example, parliamentary and federal in nature. Quaid-e-Azam, with his vast and strong background of handling legal matters, took up this problem with urgency. However, gravity of other issues compelled him to pay his attention to other matters, which delayed this important process of constitution making. جو ہی پاکستان نے آزادی حاصل کی اس وقت کہ جو بڑے مسائل تھے ہم اپنے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کر چکے ہیں. ناؤ یو کین برج پریویس انفارمیشن ود دا نیو انفارمیشن کہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ پاکستان کا آئین موجود نہیں تھا، اور جو 1935 کا آل انڈیا ایکٹ تھا جو انگریزوں کا بنایا ہوا ایک قانون تھا، بھارت اور پاکستان دونوں نے اس آئینی بحران کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں چند ایک ترامیم کرنے کے بعد یعنی جس میں کہ پارلیمنٹری سسٹم کو اپنایا گیا، جس میں کہ فیڈرل ان نیچر جو ہے خاص طور پہ کہ فیڈرل طرز حکومت جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس کو اپنانے کے بعد اس قانون کا نفاذ کر دیا. یہ تو فوری طور پہ جو اقدام کیا گیا یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اسی طرح سے قائد اعظم چونکہ ان کا شمار اس وقت کے چوٹی کے وکیلوں میں ہوتا تھا اور قانونی پیچیدگیوں کو اور قانونی معاملات کو قائد اعظم سے بہتر جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا تھا. اس مسئلے میں قائد اعظم بہت فکر مند تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد پاکستان میں آئین جو ہے وہ بن جائے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ پاکستان میں حکومت، معاشرہ اور دیگر ترقیاتی کام جو ہیں وہ کس قانون اور قاعدے کے تحت ہوں گے. اس مقصد کے لیے قائد اعظم نے ہمیں بہت سارے حوالوں سے قائد اعظم کی تقاریر کے حوالوں سے ان کی مختلف مواقع پہ پیغامات کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ وہ اس مسئلے میں بہت سرگرم تھے اور پریشان تھے کہ پاکستان میں فوری طور پر آئین سازی کا کام جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے. لیکن اس وقت دوسرے مسائل اتنے زیادہ تھے، جس میں کہ ریڈ کلف ایوارڈ کے نتیجے میں جو زیادتی پاکستان کے ساتھ ہوئی تھی، اس طرح کی زیادتیاں، پھر جو مہاجرین کا مسئلہ تھا، ان کی آبادکاری کا مسئلہ تھا، اس کے علاوہ پاکستان کے جو اثاثوں کی منتقلی اور جن ہم نے مشکلات کا پچھلے اپنے لیکچرز میں ذکر کیا، وہ مسائل اس قدر زیادہ تھے کہ قائد اعظم اپنی گرتی ہوئی صحت کی وجہ سے بھی اس طرف پوری طور پہ توجہ نہ دے پائے، یا یوں کہیے کہ وقت کی کمی کے سبب یہ کام جو ہے قائد اعظم کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ کانسٹیٹیوشن کہتے کس کو ہیں، آئین کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. کانسٹیٹیوشن از اے بیسک ڈاکومنٹ وچ سیٹس آؤٹ دا فریم ورک آف گورننس اینڈ ایکسرسائز آف پاور. It defines the powers of the institutions and sets out the relationship that exists between different state institutions. It also describes the powers within which these institutions have to work and what would be the nature of relationship in the individual with the state. یہاں پر یہ جو میں نے آئین کی تعریف کے سلسلے میں جو 2 پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کا یا آئین کا مطلب ایک ایسا لکھی ہوئی ایک ایسی بات ہے، کہ ایسا کاغذ ہے، ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو یہ بتاتا ہے، کیونکہ حکومت کا دوسرا نام جو ہے وہ پاور ہے، یعنی طاقت ہے. تو جب کسی کو حکومت دی جاتی ہے، اختیارات دیے جاتے ہیں، پاور دی جاتی ہے، تو اس نے اس طاقت کا اور اس اختیار کا استعمال کیسے کرنا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اور اگر کوئی قانون اور قاعدہ موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس طاقت کا بے دریغ اور غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس طاقت کو لگام دینے کے لیے آئین کا ہونا کسی بھی ملک کے اندر بہت ضروری ہے، جو کہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کس شخص کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے اور وہ ان اختیارات کا استعمال کیسے کرے گا. اسی طرح سے اداروں کے جو حدود ہیں وہ بھی متعین کی جاتی ہیں کہ کس ادارے کے پاس کس حد تک اختیارات ہوں گے، اور ان اداروں کے اختیارات کا اطلاق جو ہے وہ کیسے ہوگا، اور اس کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. کیونکہ جو بھی قانون یا قاعدہ بنایا جاتا ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا جاتا ہے، ان کے تحفظ کے لیے بنایا جاتا ہے. کسی بھی ملک کے اندر جو بھی قانون جو ہے وہ بنتا ہے وہ وہاں کے عوام کی سہولت کے لیے بنایا جاتا ہے، اور حکمرانوں کو اس بات کا پابند کیا جاتا ہے، یا وہ لوگ جن کو اختیار دیا جاتا ہے اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اس طاقت کا، اس اختیار کا اپنی حدود میں رہتے ہوئے جائز استعمال کریں اور عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. اسی طرح سے یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ فرد کا، ایک عام انسان کا اور ریاست کا آپس میں کیا تعلق ہے. اور یہ جو فرد اور ریاست کا تعلق ہے وہ یہ نہیں کہ چند اختیار والے لوگوں کا ہی ملک ہوتا ہے یا اسٹیٹ ہوتی ہے، بلکہ ریاست جو ہے وہ عام لوگوں سے مل کے بنتی ہے، یعنی عام لوگ طاقت کا اصل سرچشمہ ہوتے ہیں، اور اس میں جو ادارے یا عہدے بنائے جاتے ہیں ان کا مقصد عام لوگوں کے لیے کام کرنا ہوتا ہے یا ان کی فلاح کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا پوائنٹ کیا ہے. A constitution is a set of fundamental principles or established patterns according to which a state or other organization is ruled. The term constitution comes through French from the Latin word constitutio and used for regulations and orders. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایسے بنیادی اصولوں کا نام ہے جو کہ کسی بھی ملک کے
ایسے خد و خال کا تعین کرتے ہیں جس کے تحت وہاں کے اداروں نے کام کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ ڈھانچہ بنایا جاتا ہے جس کے مطابق کسی ملک کا انتظام چلایا جانا ہوتا ہے، اور اس انتظام کو چلانے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو ذمہ داریاں تفویض کی جاتی ہیں جو کہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، جو کہ حکومت ان کو دیتی ہے، جو کہ اسٹیٹ ان کو دیتی ہے، ان کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اسی طرح سے جو کانسٹیٹیوشن کا لفظ ہے، دراصل وہ ایک لاطینی لفظ ہے جو کہ لاطینی زبان سے آیا ہے، اور اس میں ہمیں فرینچ کی بھی آمیزش ملتی ہے، یعنی فرینچ اور لیٹن دونوں زبانوں کے کمبینیشن سے کہہ لیجئے یا دونوں زبانوں کے حوالے سے ہمیں یہ لفظ جو ہے اس لفظ کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ان دونوں زبانوں میں، یعنی فرینچ میں، فرانسیسی میں اور لاطینی زبان، دونوں زبانوں میں کانسٹیٹیوٹیو کا مطلب جو ہے وہ ایک سا ہے، یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز، یعنی ضابطے، یعنی قانون۔ اسی طرح سے ایک جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ جب بنایا جاتا ہے تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے یا سورسز کیا ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشن کی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس ایک نقطے کو سمجھنے کے لیے بتاتی ہوں کہ اسی خطے کے اندر، یعنی ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر ہی بہت سارے ممالک ہیں جن میں کہ جیسے بھارت بھی اسی ملک کے اندر واقع ہے، اسی طرح سے افغانستان اس ملک کے اندر واقع ہے، اسی طرح سے پاکستان ہے، ایران ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، سری لنکا ہے۔ یہ سارے کے سارے ملک جو ہیں وہ ایک ہی خطے کے اندر واقع ہیں، جس میں سے لیکن ان میں جتنے بھی اس لسٹ میں جتنے بھی ممالک ہیں، یہ ان سب میں اپنا اپنا آئین یا قانون موجود ہے، کیونکہ جیوگرافیکل باؤنڈریز جو ہیں وہ اگرچہ الگ الگ ہیں، اسی طرح سے جو قوانین ہیں، جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر قوانین کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ ایک ملک میں جو ایک قانون نافذ ہوتا ہے، دوسرے ملک کا قانون اس قانون سے مختلف ہوتا ہے، اگرچہ یہ سارے ممالک ایک ہی خطے میں واقع ہیں۔ چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، اور کیونکہ وہ مسلمان ملک نہیں ہے اس لیے اس کا جو قانون ہے وہ پاکستان کے قانون سے مختلف ہوگا، اگرچہ بھارت اور پاکستان میں یہ قدر مشترک ہے کہ جب انہوں نے آزادی کا سفر شروع کیا تو دونوں ممالک نے چند ضروری ترامیم کے بعد 1935 کا جو ایکٹ ہے اسی کو پہلے آئین کے طور پر استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھارت کے آئین میں اور پاکستان کے آئین میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی طرح سے جو نیپال ہے یا سری لنکا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی مسلمان ریاستیں نہیں ہیں، تو ان کا جو قانون قاعدہ ہے وہ بھی مختلف ہے، ان کا آئین بھی اس خطے میں رہنے والے باقی ممالک سے مختلف ہے۔ آپ کہیں گے کہ بنگلہ دیش اور ایران اور افغانستان تو مسلمان ممالک ہیں تو ان کا آئین اور پاکستان کا آئین تو ایک ہونا چاہیے، مگر در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا آئین جو ہے ایران کے آئین سے مختلف ہے، اسی طرح سے افغانستان کے آئین سے مختلف ہے، اسی طرح سے بنگلہ دیش جو کہ کبھی پاکستان کا حصہ رہا تھا اس کا بھی اب اپنا الگ آئین ہے، اور اس میں بھی جو قانون اور قاعدے ہیں وہ موجودہ پاکستان کے قانون اور قاعدوں سے بالکل مختلف ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ضروری چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک کے آئین کو دوسرے ملک کے آئین سے مختلف کرتی ہیں۔ ان میں شامل ہیں کلچر، سوسائٹی، سویلائزیشن، ہسٹری اور ریلیجن، ٹریڈیشن اینڈ پولیٹیکل سسٹم۔ سب سے پہلے کلچر۔ اب دیکھیے کہ ہمارا جو کلچر ہے یا ہماری جو تمدن ہے وہ کلچر جو ہے
ہمارے جو رسم و رواج ہیں، ہمارے جو تہوار ہیں، ہمارے جو مختلف مواقع پہ سیلیبریشنز ہیں، وہ بالکل مختلف ہیں ان سیلیبریشنز سے جو کہ اس خطے میں دوسرے ممالک کی ہیں. جیسے کہ بھارت میں ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے، جبکہ ہم یہاں پر عید کا تہوار مناتے ہیں. یہ درست ہے کہ افغانستان اور ایران اور بنگلہ دیش میں بھی عید کے تہوار منائے جاتے ہیں، مگر ان کا کلچر جو ہے وہ ہمارے کلچر سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ ان مواقع پہ جو لباس ہم استعمال کرتے ہیں وہ لباس وہ استعمال نہیں کرتے. اسی طرح سے جو زبان ہمارے ہاں رواج میں ہے، یعنی اردو یا انگریزی یا باقی جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں، وہ زبانیں بنگلہ دیش، ایران یا افغانستان کے بہت سارے علاقوں میں نہیں بولی جاتی. اگرچہ اس میں سے کچھ زبانیں مشترک بھی ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگوں کا جو کی زبان ہے یا لباس ہے وہ ہماری زبان اور لباس سے بالکل مختلف ہے، اور اس کا اثر جو ہے ہمارے اپیرنس پر، ہمارے ظاہری جو لباس ہے اور ہمارے بول چال کا جو عام طریقہ ہے اس سے فرق آ جاتا ہے، اور یہی اثر جو ہے ہمارے تہواروں میں بھی نظر آتا ہے. اس لحاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ملک کے قانون سازی کرتے ہوئے ہمیں اس ملک کے کلچر کو یا تہذیب کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو ہماری تہذیب اور تمدن کا آئینہ دار نہ ہو. اسی طرح سے ایک جو دوسری سورس ہے وہ ہے سوسائٹی، کہ کس طرح کی سوسائٹی ہے، یعنی سوشل سٹرکچر کیا ہے. جیسے کہ افغانستان کا جو سوشل سٹرکچر ہے وہ بالکل مختلف ہے ایران کے سوشل سٹرکچر سے. اسی طرح سے بنگلہ دیش اور بھارت کا جو سوشل سٹرکچر ہے وہ بھی بالکل مختلف ہے. چائنا بھی اگرچہ اسی خطے میں واقع ہے، مگر ان کا جو سوشل سیٹ اپ ہے وہ بالکل ان تمام ممالک کے سوشل سیٹ اپ سے مختلف ہیں. اگرچہ کچھ چیزوں میں کچھ قدریں مشترک بھی پائی جاتی ہے، کچھ کیسز میں، کچھ ٹریڈیشنز میں چند چیزیں ہمیں مشترک بھی ملتی ہیں، لیکن 100% جو ہے ہمیں مشترک چیزیں نہیں ملتی، اور اس کی وجہ سے ہی ہماری جو سوسائٹی ہے وہ مختلف نظر آتی ہے اس خطے میں رہنے والے باقی ممالک کی سوسائٹی سے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی ملک کا قانون بناتے ہوئے اس ملک کے معاشرے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. مثلاً مثال کے طور پہ جیسے کاروکاری جو ہے یہ سندھ اور اس سے جو ملکہ علاقے یا انٹیریئر پنجاب یا ایسے علاقے صدرن پنجاب یا ایسے علاقے جن میں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ باقی علاقوں کے یا باقی ممالک کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس سلسلے میں قانون سازی کی ضرورت ہے، اور اس لحاظ سے آپ اور مسائل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جن میں یہاں کے جو رواج ہیں، رسم و رواج ہیں، یا جو یہاں کا کلچر ہے اس کے مطابق ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے. اب مثلا آپ پتنگ بازی ایک کھیل ہے جو کہ چائنا سے شروع ہوا. ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پتنگ بازی کا جو کھیل ہے، پتنگ اڑانا جو ہے، یہ چائنا کا ایک قدیم کھیل تھا، اور اس سے ہم نے یہ کھیل لیا. اب وہاں پر تو جب پتنگ بازی کی جاتی ہے تو انہوں نے مختلف جگہ مختص کر رکھی ہیں اور وہاں پر پتنگ بازی کی جاتی ہے، اور وہاں کے سوسائٹی میں وہ مسائل پیدا نہیں ہوتے جو یہاں پر جب ہم اندرون گنجان آباد شہروں میں پتنگ بازی کرتے ہیں اور ایسی ڈور کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایسی تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کئی بار بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں، اور یہ ہلاکتیں جو ہیں یہ ان کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بے چینی پھیلی، اور یہ کہا گیا کہ ان کی وجہ سے یہاں پر قانون سازی کی ضرورت ہے. اب جب کہ باقی علاقوں، باقی ملکوں میں بھی یہ کھیل تو کھیلا جاتا ہے، لیکن ان کے مسائل جو ہیں ہمارے مسائل جیسے نہیں ہیں، اس لیے شاید انہیں اس سلسلے میں قانون سازی کی اتنی اشد ضرورت نہ ہو جتنی کہ ہمیں ضرورت ہے. اس لیے ہمارا جو آئین ہے، ہمارا جو قانون ہے، وہ باقی ملکوں کے قوانین سے مختلف ہو جاتا ہے. اسی طرح سے سویلائزیشن جو ہے یا تہذیب جو ہوتی ہے اس کے کسی بھی ملک کے قانون سازی کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سویلائزیشنل بیک گراؤنڈ ہے جس کے بارے میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے پچھلے لیکچرز پہ بات کر چکے ہیں جب ہم نے پاکستان کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے اوپر بات کی، تو اس لحاظ سے جو پاکستان کی تہذیب ہے وہ
ہمیں بالکل مختلف اور منفرد نظر آتی ہے، اور اس مختلف اور منفرد تہذیب کی وجہ سے ہی ہمارے جو قانون سازی ہے اس کا انداز بھی ہمیں مختلف رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو تہذیبی اثرات ہماری سوسائٹی میں نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو تہذیبی اثرات ہیں وہ باقی اس خطے میں رہنے والے ممالک کے معاشروں میں اس کے اثرات مختلف ہوں یا نہ ہوں، تو ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سویلائزیشنل سورس کے حوالے سے میں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ جیسے کہ یہاں پر جو نئے نئے رسم و رواج آ رہے ہیں، جیسے کہ ویلنٹائن ڈے ہم یہاں پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، یا جو نئے نئے لباس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، یا کھانوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں جو کہ پہلے اس ملک کے تہذیب کا حصہ نہیں تھیں، اور جو نئے فیملی سسٹم متعارف ہو رہے ہیں، کیونکہ پہلے مشترکہ خاندانی نظام کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور الحمدللہ ابھی بھی ہمارے بہت سارے علاقوں میں مشترکہ خاندانی نظام ہی چل رہا ہے، لیکن بڑے شہروں میں اب ہمیں ایک تبدیلی نظر آتی ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے پاکستان کے جب ہم نے لینڈ اینڈ دا پیپل آف پاکستان کے لیکچرز میں اس پر بات بھی ہو چکی ہے۔ تو ان کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے ہمیں قانون سازی کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ سائبر ایک جو ہے کمپیوٹر آنے کی وجہ سے ایک سائبر کرائم کا ایک ایشو شروع ہوا، یعنی ای میل کے تھرو اور کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے جو جرائم ہمارے معاشرے میں جن جرائم کے اثرات نظر آتے ہیں ان کے بارے میں اس سے پہلے قانون سازی موجود نہیں تھی۔ تو یہ نئی ایک چیز، نئی ایجادات کی وجہ سے، نئی چیزوں کے آنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری تہذیب کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے لیے ہمیں نئی قانون سازی کی ضرورت ہے، اور یہ بھی اس لحاظ سے ایک سورس ہے کانسٹیٹیوشن میکنگ کے لیے۔ اس سے جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ہسٹری۔ اب ہندوستان کی ایک اپنی تاریخ ہے، بنگلہ دیش کی ایک اپنی تاریخ ہے، اسی طرح سے افغانستان کی جو ہسٹری ہے وہ پاکستان کی ہسٹری سے قدرے مختلف ہے۔ اسی لحاظ سے جب ہم ملک کے لیے قانون سازی کرتے ہیں تو ہم اپنی تاریخ میں سے مثالیں لیتے ہیں کہ کس وقت کن مسائل کا حل جو ہے کس دور میں کس طریقے سے ڈھونڈا گیا، اور ان مثالوں کا حوالہ ہم دیتے ہیں کسی بھی مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے، کسی بھی انتظامی امور کا فیصلہ کرتے ہوئے۔ تو ان حوالوں کے لیے ہسٹری جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے ملک کی قانون سازی کے لیے۔ تو ہمیں اپنے ملک میں قانون سازی کرتے وقت، آئین سازی کرتے وقت اپنے ملک کی تاریخ کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں تاریخ کے مختلف حوالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ریلیجن، کیونکہ پاکستان میں تقریباً 90% جو ہیں وہ مسلمان آباد ہیں، تو ہمیں اپنے ملک کی قانون سازی کرتے ہوئے اسلامی جو لا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، اور ہم اپنے ملک کے آئین میں کوئی ایسی شک شامل نہیں کر سکتے جو کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق درست نہیں ہے، یا وہ جو ہے وہ اللہ جو ہمارا اسلام ہے اس کے مطابق اگر کوئی ایسی قانون سازی کی جاتی ہے جو کہ اسلامک لا اور جورسپروڈنس کے مطابق درست نہیں ہے، تو ہم ایسے تمام کنٹروورشل ایشوز سے اجتناب کرتے ہیں، اور قانون سازی کرتے وقت ایسے لوگوں کا مشورہ لیا جاتا ہے جو کہ دینی امور کے ماہر ہیں، اور ان کی مدد سے ہی پاکستان کے آئین کی تشکیل کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی ملک کا آئین بناتے وقت وہاں کی ٹریڈیشنز کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلاً بہت ساری چیزیں سوسائٹی میں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی قانون قاعدہ یا کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی کہ ان کو اپنایا جائے، لیکن ہم ٹریڈیشنلی ایسا کرتے ہیں، جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بیکاریوں کو سڑک پر یا جب آپ گاڑی میں نکل رہے ہوتے ہیں، آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو بیکاریوں کو اس طرح سے جو جگہ جگہ پر آپ کو موجود نظر آتے ہیں ان کو خیرات دینا بری بات ہے۔ مذہباً بھی ہمیں یہ پتہ ہے اور اخلاقاً بھی ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہماری سوسائٹی میں تو اس کو ایک اچھی بات کہوں گی کہ ایک خیر سگالی کا جذبہ موجود ہے، اور ہم
ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں اس پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح کی جو ٹریڈیشنز ہیں بعض دفعہ وہ بھی ہمارے قانون سازی کرتے ہوئے ہمیں اپنی ٹریڈیشنز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ جب ایوب خان کے دور میں وراثت کا قانون متعارف کروایا گیا تو جو قانون ہے وہ بڑی حد تک خواتین کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے ہاں ایسی مثالیں موجود ہیں جبکہ رواجن جو ہیں خواتین اپنے والدین کی جائیداد یا اپنے بھائیوں کی جائیداد میں سے حصہ لینے سے انکار کر دیتی ہیں، اگرچہ قانونی اور شرعی لحاظ سے یہ غلط ہے لیکن یہ ٹریڈیشنز موجود ہے، اس لیے اس بات کو ایک طرح سے معاشرے کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اگرچہ یہ غلط ہے لیکن اس کے بارے میں کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی، نہ ہی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، بلکہ ایک طرح سے اس کو اس طرح کے رویے کو انکریج کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب قانون سازی کی جاتی ہے کسی بھی ملک میں تو اس طرح کی ٹریڈیشنز کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے کام سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایسے کرتے ہیں جن کے بارے میں کوئی قانونی یا شرعی توجیہ موجود نہیں ہوتی، لیکن ہم وہ ساری ریچولز یا ٹریڈیشنز جو ہیں وہ نبھا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم ملک کے لیے قانون سازی کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی ایسا قانون نہ بنایا جائے جو لوگوں میں غم و غصے کا یا ناراضگی کا باعث بن سکے۔ اسی طرح سے جو ملک کا سیاسی نظام ہوتا ہے، جب ہم کسی سیاسی نظام کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہمیں اس سیاسی نظام کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے ملک کے کلچر، سوسائٹی، سویلائزیشن، ہسٹری، ریلیجن اور ٹریڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیاسی نظام کے مطابق قانون سازی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ تو ان سارے پوائنٹس سے یعنی کلچر، سوسائٹی، سویلائزیشن، ہسٹری، ریلیجن، ٹریڈیشن اور پولیٹیکل سسٹم، یہ ایسی چند ایک سورسز ہیں جو کہ کسی بھی ملک کا آئین بنانے کے لیے ذہن میں رکھی جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اسلامک جورسپروڈنس کو ذہن میں رکھیں، یعنی اسلام کے مطابق کیا سورسز ہونی چاہیے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق صرف دو ہیں، ایک قرآن پاک اور دوسری سنت اور حدیث۔ اسلامک بیسک سورسز آف لا جو ہیں وہ دو ہیں، ایک قرآن پاک اور دوسری سنت اور حدیث۔ جبکہ کسی ملک کی قانون سازی کرتے ہوئے یہ ابھی اس میں اسلامک اور نان اسلامک کا ڈیفرنس نہیں ہے، کسی بھی ملک کی قانون سازی کرتے ہوئے کلچر، سوسائٹی، سویلائزیشن، ہسٹری، ریلیجن، ٹریڈیشنز اور پولیٹیکل سسٹم کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں یا کسی اسلامی ملک کی بات کرتے ہیں تو اس میں جیسے کہ میں نے یہاں ریلیجن کا حوالہ دیا ہوا ہے، تو یہاں پہ مراد ریلیجن سے مراد اسلام ہے، یعنی ہمیں اپنی اسلامک ٹریڈیشنز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے مطابق ہی ہمیں یہاں پہ قانون سازی یا آئین سازی کرنی ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا پوائنٹ کیا ہے۔ Constitution of Pakistan. Now I am going to focus on Constitution of Pakistan. Constitution of Pakistan is the supreme law of Pakistan. There have been several documents known as the Constitution of Pakistan. The Constitution of 1973 is the existing constitution which provides for a parliamentary system with a president as head of the state and popularly elected Prime Minister as head of government. Pakistan has bicameral legislature that consists of the Senate upper house and the National Assembly lower house. پاکستان کو جو قانون ہے یا پاکستان کو جو آئین ہے وہ اس کی ایک اعلیٰ حیثیت ہے، اور یہ جو پاکستان کا آئین ہے یہ ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں، ایک قانون کی شکل میں، لکھے ہوئے قانون کی شکل میں موجود ہے۔ 1973 کا آئین جو ہے اس وقت
پاکستان کا 2012 میں ہم پاکستان میں 1973 کے آئین کے مطابق حکومت چلا رہے ہیں, ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اس کے مطابق ہم نے پارلیمنٹری سسٹم جو ہے اس کو ملک کا قانون کے طور کے اوپر چنا ہے, اور اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے, اور جو سب سے زیادہ جو مقبول سیاسی پارٹی ہوتی ہے, جو سب سے زیادہ سیٹیں ووٹ لے کر سیٹیں جیت کر قومی اسمبلی میں آتی ہے, اس کا جو ہیڈ ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے, جو کہ گورنمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے, جو ملک کی انتظامیہ کا ہیڈ ہوتا ہے. اسی طرح سے پاکستان میں جو ہے بائی کیمرل کا مطلب ہے, بائی کیمرل لیجسلیچر کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں 2 ہاؤسز ہیں, 2 ایوان ہیں جن کے تحت قانون سازی کی جاتی ہے. ایک کو ایوان بالا یعنی سینٹ کہتے ہیں, اور دوسرے کو ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کہتے ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو کام ہے وہ ملک کے مرکز میں یعنی کیپٹل کے اندر ہوتا ہے, فیڈرل میں ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم آگے چل کر مزید تفصیل سے پڑھیں گے. The next point is it was drafted by the government of Zulfikar Ali Bhutto and following additions by the opposition parties was approved by the Legislative Assembly on April 10, 1973. ملک کا جو موجودہ آئین ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا, اور اس میں تمام پارٹیز نے, ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے حصہ لیا, اور اس طرح سے مشترکہ مشاورت کے ساتھ اور مشترکہ باہمی مشورے کے ساتھ ہی اس کو قانون کی اور آئین کی شکل دی گئی. It was Pakistan's first ever constitution by consensus, unlike 2 earlier constitutions, the Constitution of 1956 and the Constitution of 1962. یہ پاکستان کا وہ واحد قانون ہے, واحد آئین ہے جس پہ کہ پاکستان کے سارے عوام, ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عوام کے نمائندے جو تھے وہ موجود تھے اور متفق تھے, جبکہ اس سے پہلے والے جو 2 آئین ہیں یعنی 1956 کا آئین اور 1962 کا آئین, ان کی حیثیت جو ہے یا ان کا جو بنانے کا طریقہ کار تھا وہ مختلف تھا. یہاں پر میں نے پاکستان کا ایک نقشہ دیا ہے جس میں کہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں انتظامی لحاظ سے کون کون سے حصے ہیں اور کون کون سے صوبے ہیں. اس نقشے کا حوالہ میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کو پچھلے لیکچر کی ایک طرح سے یاد دہانی کروائی جا سکے کہ پاکستان کو انتظامی لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف رنگ جو ہیں وہ مختلف صوبوں کی نشاندہی کر رہے ہیں, جس میں کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں, آزاد کشمیر کی ریاست ہے, شمالی علاقہ جات ہیں, اور فانا اور فاٹا کے علاقے ہیں. اب اس کے مطابق ہی ہمیں اس ملک کا قانون چلانا ہے, اس ملک کا انتظام چلانا ہے, اور اس کے مطابق اس قانون اور انتظام کو چلانے کے لیے ہمیں جس ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے اس کو ہم آئین یا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. اس نقشے میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے کتنے حصے ہیں, اور ان سب حصوں کو چلانے کے لیے مختلف قسم کے انتظامات کی ضرورت ہے, اور یہ انتظامات کس طرح سے کیے جاتے ہیں, یہ انتظامات پاکستان کے آئین کے مطابق کیے جاتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی ملک کے لیے ایک آئین ہونا کتنا ضروری ہے. پاکستان 1947 میں بنا, اور ہمیں جو پہلا آئین ہے وہ 1956 میں ملا. اس میں کیوں دیر ہوئی, آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے پاکستان میں پہلا آئین جو ہے وہ 1956 میں بن سکا. Reasons of delay. It took almost 9 years for the 2 constituent assemblies to make a constitution for the country. Following are the main reasons of delay. 2 wings of Pakistan means East Pakistan and West Pakistan. All of you know when we got independence at that time Pakistan had 2 wings, and these 2 wings actually located very far from each other, and lack of communication was the reason. اس کی وجہ سے یہ دونوں جو ملک کے حصے تھے, بیچ میں انڈیا کا بہت سارا علاقہ تھا, اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں بہت زیادہ فاصلہ تھا,
اس وقت جو مینز آف کمیونیکیشن تھے جو رابطے کے ذریعے تھے، جیسے آج کل یہ بہت تیز رفتار ہیں، ایسی صورتحال نہیں تھی. اس وقت ٹیلی فون اور تار جو تھے وہ بھی ان کی جو سہولیات تھی وہ بھی بمشکل پاکستان کے دونوں حصوں میں موجود تھیں. آج کل جیسے پوری دنیا آپ کی فگر کمپیوٹر کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے whole world is under your fingertips, but that was not the situation at that time. اس وقت کسی کو ٹیلی فون کرنا یا تار بھجوانا بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا، اور کیونکہ یہ دونوں حصے جو ہیں بہت زیادہ فاصلے پہ موجود تھے، اس لیے ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا، اور رابطے کی کمی کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیوں نے جنم لیا، اور انہی غلط فہمیوں کی وجہ سے ہمارا جو ایک حصہ تھا ملک کا اس کو علیحدہ ہونا پڑا. اور اس میں جب آئین سازی کی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں جو پاکستان کے دونوں حصے تھے ان میں رابطے کا فقدان تھا، اور آئین جیسی امپورٹنٹ کام کے لیے دونوں ملکوں کی جو لیڈرشپ تھی اور عوام تھے ان کا متفق ہونا ضروری تھا. تو اتنا عرصہ جو پاکستان کے پہلے آئین کے بننے میں لگا، اس کی جو سب سے پہلی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان کے اس وقت دو حصے تھے، اور دونوں حصوں کے لوگوں کو آئین کی مختلف شقوں پر متفق کرنا جو تھا وہ بہت مشکل کام تھا. اسی طرح سے ان ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین تحریک پاکستان میں جن لوگوں نے کام کیا تھا ان کو اس سسٹم کو یعنی اسٹیٹ سسٹم کو سمجھنے اور اس کے مطابق کام کرنے کی سوجھ بوجھ تھی. لیکن آہستہ آہستہ وہ جو لیڈرشپ تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی. قیام پاکستان تو عمل میں آ گیا، لیکن وہ جو لیڈر تھے اور وہ جو رہنما تھے وہ آہستہ آہستہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، یا انہوں نے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا، اور جن لوگوں نے ان کی جگہ لی ان کو اس سسٹم کو سمجھنے کا اتنا تجربہ نہیں تھا، اور اس تجربے کے نہ ہونے کی وجہ سے قانون سازی کے کام میں رکھنا پڑا، اور پاکستان کا پہلا آئین جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گیا. جو اگلی وجہ ہے وہ کلیشز آف انٹرسٹ تھا. اب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یہ دو پاکستان کے حصے تھے، اور ان کے جو اپنے اپنے مفادات تھے یہاں کے لوگوں کے وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھے. مغربی پاکستان میں واقع جو علاقے تھے ان میں کارخانے بھی موجود تھے، اور قدرے معاشی لحاظ سے اور یہاں پہ سڑکیں بھی بہتر تھیں، اور باقی جو انتظامی ڈھانچہ تھا مشرقی پاکستان کے مقابلے میں یہاں پر کافی بہتر صورتحال تھی. جبکہ جو مشرقی پاکستان ہے وہاں پر آبادی کے لحاظ سے تو وہ ملک کا بڑا حصہ تھا، مگر وہاں پر جو انتظامی صورتحال اور سہولیات تھیں وہ مغربی پاکستان کے مقابلے میں کم تھیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے دونوں حصوں کے جو عوام تھے ان کی ترجیحات مختلف تھیں، اور ان کی ترجیحات کے مختلف ہونے کی وجہ سے قانون سازی کرتے ہوئے پاکستان کے آئین میں دونوں قسم کے گروپوں کو مطمئن کرنا بہت مشکل تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک گروپ کسی چیز پر متفق ہوتا تھا تو دوسرا جو ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی اعتراض اٹھا دیتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا پہلا آئین بننے میں بہت دیر ہو گئی. اسی طرح سے ڈیبیٹ آن اسٹیٹ اینڈ اسلام، کیونکہ ہم نے یہ ملک پاکستان کے جو ہے وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، اور یہاں پر رہنے والے زیادہ تر لوگوں کو، اور اگرچہ وہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا ایک مطالبہ جو ہے وہ مشترک تھا کہ ملک کا جو قانون ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے. اب اسلامی اصولوں کے مطابق ملک کی قانون سازی کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ اسلام میں جو بھی فقہ تھا یا جورسپروڈنس تھا وہ اس کو آج کل کے حالات کے مطابق جو نئی تبدیلیاں آ چکی تھی اس کے مطابق نہیں ڈالا جا سکا تھا، اور اس کو جو اس وقت کا دنیا کا جو سسٹم تھا، جو دنیا میں سیاسی نظام چل رہے تھے ان کے مطابق کرنے کے لیے اس پر کام کرنے کی ضرورت تھی. تو اس پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی،
اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں بہت سے نکات اور اعتراضات اٹھائے گئے، اور ان نکات اور اعتراضات کا جواب لینے میں بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ صرف ہو گیا۔ اسی طرح سے فیڈرل اسٹیٹ سسٹم، کیونکہ مسلمانوں نے جب جدوجہد آزادی شروع کی تو اس سے پہلے مسلمان جو تھے وہ مغل بادشاہوں کے تحت جو ہے وہ رہ رہے تھے، اور ان کے ذہن میں بہت عرصہ تک یہ تاثر رہا کہ شاید بادشاہت والا سسٹم واپس آ جائے گا۔ جو نمایاں قومی رہنما تھے، ہمارے تحریک پاکستان کے لیڈر تھے، کیونکہ وہ یورپ اور ان ممالک کو دیکھ چکے تھے اور انہیں پتہ چل چکا تھا کہ اب بادشاہتی نظام یا کنگشپ جو ہے وہ واپس نہیں آئے گی، بلکہ اب اسٹیٹ سسٹم کے تحت جو ہے وہ دنیا کا نظام چلے گا۔ لیکن عام لوگوں کے خیالات کو بدلنے میں بہت دیر لگی، اور ان کو اس طرح کے سسٹم کو سمجھنے میں کافی ٹائم لگ گیا۔ اسی طرح سے کلچرل اینڈ ان لنگوسٹک ڈفرینسز، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی ملک کی قانون سازی کرتے وقت وہاں کے کلچر اور وہاں کے جو سوشل سسٹم ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تھے، یہ دونوں الگ الگ جغرافیائی لحاظ سے الگ الگ خطوں میں واقع تھے، اس لحاظ سے ان میں کلچر اور لنگوسٹک ڈفرینسز بھی تھے، یعنی ان کے تہذیب و تمدن میں اور زبان میں بھی فرق تھا۔ تو اگر ایک گروپ یہ کہتا تھا کہ جو قومی زبان ہے وہ اردو ہونی چاہیے، تو دوسرا گروپ یہ کہتا تھا کہ قومی زبان جو ہے وہ بنگالی ہونی چاہیے، اور اس طرح سے اس طرح کے جو کلیشز ہیں وہ بھی پاکستان کا پہلا آئین بنانے میں تاخیر کا باعث بنے۔ اگلا پوائنٹ ہے لیک آف ہوموجینٹی بٹوین ٹو ونگز، جو دونوں پاکستان کے ونگز تھے ان میں باہمی جو تعاون تھا اس کی بہت کمی تھی، اور اس کمی کی وجوہات پر میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں، لہٰذا یہ جو لیک آف کمیونیکیشن تھا اس کی وجہ سے پاکستان کا پہلا آئین جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ لینگویج ایشوز، دین ایڈمنسٹریٹو پرابلمس، دیٹ واز این ادر ایشو بٹوین دا ٹو ونگس آف پاکستان، بیکاز مشرقی پاکستان کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ کیونکہ بلحاظ آبادی ان کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے انتظامی امور میں بھی ان کے لیے سیٹس مختص کی جائیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دی جائے، جبکہ مغربی پاکستان میں جو لوگ رہ رہے تھے وہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کے مقابلے میں ان کا جو لٹریسی ریٹ اور جو اسکل ورکرز تھے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ تو یہ ایسے پرابلمس تھے جو دونوں حصوں میں اختلاف کا باعث بن رہے تھے، اور ان اختلافات کی وجہ سے آئین جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو رہا تھا۔ اسی طرح سے انفلکس آف ریفوجیز، کیونکہ مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں خاص طور پہ فوری طور پر بہت سارے ریفوجی آ گئے، بہت سارے مہاجرین یہاں پر آ گئے، اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کی رہائش کے لیے، ان کے لباس کے لیے، ان کو نوکری دینے کے لیے، ان کے خوراک کے لیے، یہ ایسے مسائل تھے جن پہ کہ توجہ دینا، فوری طور پر توجہ دینا بہت ضروری تھا۔ اس وقت کی لیڈرشپ جو ہے وہ پوری طرح جو ہے ان لوگوں کی مدد کے لیے موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ قانون سازی یا آئین سازی جیسے جو اہم عمل تھا اس پر فوری طور پر اپنی توجہ مرکوز نہ کر سکے۔ اسی طرح سے پولیٹیشنز پرسنل کلیشز اینڈ ڈفرینسز، بہت سارے پولیٹیشنز ایسے تھے جو کہ اپنے خیالات میں بہت ریجڈ تھے، اور جو افہام و تفہیم والی فضا تھی وہ نہیں تھی، کیونکہ یہ قائد اعظم کی شخصیت کا کمال تھا یا علامہ اقبال کی شخصیت کا کمال تھا کہ انہوں نے معاملہ فہمی کے ساتھ، انتہائی دانش مندی کے ساتھ بہت سے گمبھیر مسائل کا حل ڈھونڈ لیا، مگر بعد میں آنے والی لیڈرشپ میں اس طرح کی جو قابلیت تھی یا جس کو کہنا چاہیے صلاحیت تھی اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے لیک آف کوالٹی لیڈرشپ، جس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے پاس معیاری جو ایک قیادت تھی اس کا فقدان ہو گیا، اور اس کی وجہ سے بھی ہم
ہمیں قانون پاکستان کی قانون سازی کرتے ہوئے آئین سازی کرتے ہوئے بہت عرصہ لگ گیا. اسی طرح سے الٹریسی، کیونکہ پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، قانونی معاملات کو نہیں سمجھتے تھے، اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے تھے، اور اگر وہ ان میں کوئی سوجھ بوجھ تھی بھی تو ان کو اس کو کس طریقے سے قانون سازی کے ڈھانچے میں ڈھالنا ہے، اس گر سے وہ واقف نہیں تھے. تو اس طرح سے یہ بھی ایک وجہ بنی پاکستان کے آئین کے تعطل میں. اسی طرح سے لیک آف میوچل انڈرسٹینڈنگ اینڈ ٹالرنس. لوگ جو تھے مشرقی پاکستان کے لوگ اور مغربی پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کے مشورے کو ماننے میں پہل نہیں کرتے تھے، اور اس طرح کے جو اختلافات ہیں بالآخر پاکستان کے پہلے آئین کو بنانے میں تاخیر کا باعث بنے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان ساری وجوہات پر روشنی ڈالوں جس کی وجہ سے پاکستان کا جو آئین ہے، وہ پہلا آئین جو ہے وہ اس میں تاخیر ہوئی، کیونکہ آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ اکثر یہ سوالات کلاس رومز میں اٹھاتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ اتنی دیر سے بنا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو آپ کے سارے سوالات کا جواب دے سکوں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد قانون سازی کی طرف، جب آئین سازی کی طرف پاکستان نے اپنا قدم بڑھایا تو کن کن مراحل سے گزرے اور کون کون سے امپورٹنٹ جو ہیں what were the important turnings in this regard. First of all, constitution making, history of constitution making. First of all, Government of India Act 1935 with amendments. جب ہم نے آزادی حاصل کی اس وقت ہم نے سب سے پہلے پاکستان کے آئین کے طور پہ 1935 کا ایکٹ اور 1947 کا جو انڈیپینڈنس ایکٹ تھا، کچھ اس میں سے بھی شکیں لیں اور کچھ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں سے بھی شکیں لیں، اور پھر اس میں پاکستان کی ٹریڈیشنز کے مطابق، اسلامک ٹریڈیشنز کے مطابق تبدیلیاں بھی کیں، اور اس کو ہم نے پاکستان کے قانون کی شکل دی اور ملک کا انتظام چلانا شروع کر دیا. یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے. میئرز ٹیکن بائی جناح. اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں کیا کیا، اس کے بارے میں آپ کو شاید بہت زیادہ معلومات نہیں ہوں گی. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگرچہ قائد اعظم کو قیام پاکستان کے بعد یہاں پر رہنے کا بہت کم موقع ملا اور بہت جلد ان کی وفات ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے طور پر بہت ہی مؤثر قدم اٹھائے، اور وہ کیا تھے آئیے دیکھتے ہیں. Appointed the first Constituent Assembly of Pakistan in August 1947. 69 members elected in 1945-46 elections. 10 members were included from the princely states. Dual responsibility of acting as the federal legislature and Constituent Assembly. The members, however, lacked the essential requirements of high competence, commitment, and political experience. Even though Jinnah wanted to improve this situation, but his early demise in 1948 struck another shock to inexperienced Pakistan. تو یہ وہ تمام اقدامات تھے جو کہ قائد اعظم نے آزادی کے فوراً بعد اٹھائے اور فوری طور پر ملک میں انتظامی نظام کو چلانا شروع کیا. انہوں نے 1947 کے انتخابات کے مطابق 69 ممبرز کی اسمبلی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، جس میں سے 10 ممبر جو تھے وہ جو پرنسلی سٹیٹس تھیں، جو ہمارے ساتھ ریاستیں شامل ہوئی تھیں، وہاں سے ان کو لیا گیا. اسی طرح سے جو ہے قانون سازی کرنے کے لیے انہوں نے مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور یہاں تک کہ 1948 تک ان کی وفات تک جو سچویشن ہے ملک میں کوئی بحران پیدا نہیں ہوا، کوئی انتظامی بحران پیدا نہیں ہوا، کوئی ایسا مسئلہ شروع نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہمیں آزادی کے فوراً بعد قانونی لحاظ سے یا انتظامی لحاظ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے. آئیے دیکھتے ہیں کہ what is the next step. The objectives resolution. The first big step in the framing of a constitution for Pakistan was taken by the Constituent Assembly on 12th March 1949 when it passed a resolution on the
aims and objectives of the Constitution, popularly known as the Objectives Resolution. It laid the foundation of the Constitution and indicated the broad outline of its structure. The resolution was moved by Liaquat Ali Khan, the first Prime Minister of Pakistan. यहाँ पर आप देखें कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहला तो हमने 1935 का एक्ट विद अमेंडमेंट्स हमने लिया और हमने पाकिस्तान का इंतज़ाम जो है वो चलाना शुरू किया. इसके बाद जो पहली एक नुमायां कोशिश नज़र आती है वो लियाकत अली ख़ान के दौर में लियाकत अली ख़ान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की और साथ ही मुल्क में कानून साजी के काम की बुनियाद रख दी गई. Main features of the Objectives Resolution: sovereignty of Allah, democracy, elected representation, federal republic based on Islamic principles, justice, equality and tolerance with an independent judiciary, plus protection of minorities, Muslim way of life according to teachings of Quran and Sunnah. یہ چند ایک نمایاں فیچرز ہیں, چند ایک نمایاں نکات ہیں جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن میں بتائے گئے. Basic Principle Committee. Objective Resolution and Basic Principle Committee were announced at the same time in 1949 till 1952. After the Objective Resolution was passed in 1949, the Constitution Assembly set up a number of committees to draw the future Constitution on the basis of the principle given in the Objectives Resolution. The committee presented its interim report to the Legislative Assembly in 1950. This was a short document presenting the guidelines and principle of the future Constitution of Pakistan. यहाँ पर देखें कि 1949 में जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश हुई है तो उसके साथ ही बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का भी ऐलान किया गया और उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो इस्लामी असूलों की रोशनी में मुल्क की आइन साजी करें. After sharp criticism by religious scholars, a basic principle committee was set up to review the recommendation. However, the report was subject to widespread criticism over its recommendations in East and West Pakistan. Political crisis developed as the Prime Minister Liaquat Ali Khan was assassinated in 1952. After a 3-year delay, general elections were held on 21st June 1955. Assembly met on 7th July 1955. Finally, the first constitution was implemented by the second Constituent Assembly on 23rd March 1956. इसी तरह से लियाकत अली ख़ान की वफ़ात के बाद एक दफ़ा से फिर जो मुल्क में आइन साजी का अमल है कदर तातुल का शिकार हुआ, लेकिन आखिरकार जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, दूसरी मुंतखब असेंबली थी, उसने 1956 में पाकिस्तान के पहले आइन का निफाज कर दिया. 1956 के आइन को पेश करने से पहले एक सेकंड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पेश किया गया, जिसको कि पैरिटी प्रपोजल के नाम से याद किया जाता है. एंड ख्वाजा नाज़िमुद्दीन प्रेजेंटेड सेकंड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1952. हाउएवर द पैरिटी प्रपोजल वाज रिजेक्टेड. मोहम्मद अली क्लेम्ड दैट हिज फार्मूला वाज एक्सेप्टेबल टू बोथ विंग्स. ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने भी एक कोशिश की 1952 में, लेकिन उसको दोनों जो पाकिस्तान के हिस्से थे, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, उसमें पजीराई ना मिल सकी और उनको रिजेक्ट कर दिया गया. इसके बाद मोहम्मद अली बोगरा ने एक दावा किया कि जो उनका पेश करता फार्मूला होगा वो दोनों मुल्कों के, दोनों पाकिस्तान के जो हिस्से हैं उनमें एक्सेप्टेबल होगा. आफ्टर 10 days of the adoption of the final draft of constitution, the first constituent assembly was dissolved by the Governor General and second constituent assembly was set up in 1955 and fourth draft was presented and approved in 1956. इसी तरह से दूसरे और तीसरे ड्राफ्ट के बाद भी, क्योंकि दूसरा और तीसरा ड्राफ्ट जो था वो भी रिजेक्ट कर दिया गया, और जो चौथा ड्राफ्ट था आखिरकार उसको पाकिस्तान का पहला आइन बनने का शर्फ हासिल हुआ. Pakistan came into being as a free Muslim state in quite unfavorable circumstances. It had no resources, it had no build-up its administrative machinery from scratch. But supreme efforts were made by the Quaid-e-Azam and his colleagues to contend with the situation. His golden principles, unity, faith and discipline, gave way to Pakistan for a bright future of a strong and well-developed country. आपने देखा कि पाकिस्तान के जो
جو حصول پاکستان ہے وہ ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا، اور اس کے بعد بہت ہی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قائد اعظم کے ساتھیوں نے یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کے اصولوں کو اپنائے رکھا، اور اس کی وجہ سے وہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے میں کامیاب ہوئے۔ آج کا لیکچر جو ہے اس میں ہم نے جن نکات پر بحث کی ہے وہ ملک میں آئین سازی کے متعلق جتنے بھی مراحل تھے ان کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کن موضوعات پر بات کی ہے۔ سب سے پہلا نقطہ جو تھا وہ بیک گراؤنڈ، یعنی ہم نے اس بات پر بات کی ہے کہ جب ہم نے پاکستان حاصل کیا اس وقت ملک میں جو آئینی صورتحال تھی وہ کیا تھی، یا آئین کے حوالے سے اس کا کیا پس منظر تھا۔ ڈیفینیشن آف کانسٹیٹیوشن، ہم نے کانسٹیٹیوشن یا آئین کی تعریف کی ہے کہ آئین کس کو کہتے ہیں، اور آئین کو مختلف حوالوں سے کس طرح سے اس کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورسز آف کانسٹیٹیوشن، یعنی آئین کی تعریف کی وضاحت تو آپ کے ذہن میں ہو چکی، اب آئین بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یا کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی۔ پھر ہم نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی تعریف کی کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ جو ہے اس کے بارے میں کیا خیال تھا، اور ہم نے کن خطوط پر پاکستان کی آئین سازی پر بات کی۔ اسی طرح سے پاکستان کی آئین سازی جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم مرحلہ تھا، اور اس میں اس اہم مرحلے کو طے کرتے ہوئے پاکستان کو تقریباً 9 سال کا عرصہ کیوں لگا، اس سلسلے میں پاکستان کے آئین سازی جو ہے وہ کیوں اتنا عرصہ تعطل کا شکار رہی، وہ کیا وجوہات تھیں جو آج کل نوجوان نسل کے ذہنوں میں سوال اٹھاتی ہیں، تو ان سارے وجوہات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جا سکے۔ اسی طرح سے ہم نے ہسٹری آف کانسٹیٹیوشن میکنگ پر بات کی کہ پھر جب ایک دفعہ آئین سازی کی بات چیت شروع ہو گئی تو اس کی کیا مختصر تاریخ ہے، یعنی پاکستان کی آئین سازی کرتے ہوئے کون کون سے اہم موڑ تھے۔ سب سے پہلا جو ہے ہم نے جب آزادی کے فوراً بعد 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تھا اس میں ضروری ترامیم کرنے کے بعد پاکستان کے قانون کی حیثیت سے اختیار کیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے آبجیکٹو ریزولوشن پر بات کی۔ آبجیکٹو ریزولوشن کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ جب آبجیکٹو ریزولوشن پر ان بنیادی نکات پر بات کی گئی جن کی روشنی میں پاکستان کے مستقبل کا آئین بنانے کے بارے میں سوچا گیا۔ آبجیکٹو ریزولوشن کے ساتھ ہی بیسک پرنسپل کمیٹی کا اعلان کیا گیا، اور بیسک پرنسپل کمیٹی نے بھی اپنے انداز میں جو کہ اس وقت جن چیزوں کے بارے میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مستقبل کا آئین کیسا ہوگا، اس کی روشنی میں بیسک پرنسپل کمیٹی نے بھی اپنا کام جاری رکھا۔ اس سلسلے میں مختلف ڈرافٹ جو تھے بنائے گئے، جس میں سے پہلا جو ہے جس میں سے ایک تو پہلا ڈرافٹ پیش کیا گیا، ایک کو پرائیورٹی پرپوزل کا نام دیا گیا، پھر ایک کو محمد علی فارمولا کا نام دیا گیا، اور آخر کار جو چوتھا ڈرافٹ تھا اس کو پاکستان کا پہلا آئین یعنی 1956 کا آئین بنا دیا گیا۔ اسی طرح سے ہم نے اس بات پر بھی بات کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی آئین سازی کرنے کے سلسلے میں فوری طور پر کیا اقدامات اٹھائے تھے، کیونکہ ان کا ذکر ہمیں بہت کم ملتا ہے، اور ان کا ذکر جو ہے وہ کرنا ضروری تھا، اور نوجوان نسل کو اس سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ اسی طرح سے ہم نے ایک پوری آئین سازی کی ایک پوری کہانی مکمل کی، یعنی 1947 سے لے کے 1956 تک، جبکہ پاکستان کا پہلا آئین جو ہے وہ بنا۔ پاکستان کا پہلا آئین کیا تھا، اس میں کیا ضروری شقیں شامل تھیں، اس میں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو ایک اسلامی ملک کے حوالے سے ایک اسلامی ریاست بنانے کے حوالے سے کس طرح کی قانون سازی اختیار کی گئی، اور اس میں کس طرح کے گورنمنٹ سسٹم کو اپنانے کی بات کی گئی، اس پر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ تو ناؤ اٹس the time for the quote of the day. What is the quote of the day? Let us see. The foundation of your state have been laid, and it is now for you to build, and build as quickly as you can.
It's a famous saying of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in his last message to the nation on 14th August 1948. اس کے ساتھ ہی میں آج کے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تھینک یو.